بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ۔ یدفن تحت اسوار القسطنطینیہ، قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے دفن کیے گئے۔ تعارف: اس جلیل القدر صحابی کا نام خالد بن زید بن کلیب تھا۔ ان کی کنیت ابو ایوب تھی اور ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ ہم مسلمانوں میں سے کون ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ناواقف ہو؟ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے مکانات کو چھوڑ کر ان کے مکان کو اس وقت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے منتخب فرمایا جب وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ان کے ذکر کو سارے عالم میں مشہور اور ان کے مقام کو ساری مخلوق میں بلند کر دیا، اور یہی ایک بات ان کے فخر کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ٹھہرنے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے، جس کے ذکر سے دل کو خوشی اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سعادت کبریٰ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں میں عزت و احترام سے تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز مدینہ کے قریب ایک بستی قباء میں ٹھہرے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ وہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تقوی کے ساتھ رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر نکلے تو یثرب، مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ والوں نے اس کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر رکھ دیا۔ یثرب کے تمام بڑے بڑے سرداران کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہ آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں قیام کرنے پر آمادہ کرنے کا شرف حاصل کر لیں۔ یثرب کے تمام سردار باری باری اونٹنی کے آگے کھڑے ہو جاتے اور اس کا راستہ روک کر عرض کرتے: اقم عندنا یا رسول اللہ فی العدد والعدد والمنع، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے یہاں قیام فرمائیں، ہم اپنی قوت، ساز و سامان اور کثیر افراد کے ذریعے آپ کی پوری حفاظت کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو جواب دیتے: دعوها فإنها مأمورہ، اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہیں ٹھہرے گی۔ اونٹنی مسلسل چلتی رہی، سب کی آنکھیں اسی کی طرف لگی ہوئی تھی۔ دلوں میں ایک ہی شوق تھا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے۔ جب وہ اونٹنی کسی مکان کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والوں پر مایوسی اور نا امیدی چھا جاتی، اور ان کے بعد والوں کے دلوں میں امید کی شمع جگمگا اٹھتی تھی۔ اونٹنی اسی طرح ایک ایک کر کے مختلف گھروں کے سامنے سے گزرتی رہی، اور لوگ اپنی محرومی پر خاموش ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، حتیٰ کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے سامنے خالی پڑے ہوئے میدان میں پہنچ کر بیٹھ گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پشت سے اتر کر نیچے تشریف نہیں لائے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھی اور آگے چل پڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیل ڈھیلی چھوڑ دی۔ چند قدم چل کر اونٹنی مڑی اور واپس آ کر دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلی بار بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ لپکے۔ انہوں نے آپ کا سامان اٹھا لیا اور اسے خوشی خوشی اپنے گھر میں اس طرح لائے جیسے دنیا کا سارا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہو۔ حضرت ابو ایوب اور ان کی اہلیہ کا بے ادبی کے خوف سے رات بھر جاگتے رہنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے اوپر کی منزل کو اہل خانہ کے ساز و سامان سے خالی کرا دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیام فرمائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلی منزل کو اوپر والی منزل پر ترجیح دی اور اسے اپنے قیام کے لیے پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ ٹھہرایا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا۔ جب رات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جا چکے تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ بالائے منزل میں چلے گئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا
ان کے دل میں خیال آیا اور اپنی اہلیہ سے مخاطب ہوئے، وَيْحَكِ مَاذَا صَنَعْنَا أَيَكُونُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفل ونحن اعلی منہ انمشی فوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصیر بین النبی والوحی انا اذا لہالکون۔ تمہارا بھلا ہو، یہ ہم نے کیا کیا؟ کیا یہ بات مناسب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اور ہم ان سے اوپر رہیں؟ کیا یہ بات ہم کو زیب دیتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی الہی کے درمیان حائل ہونا ہمارے لیے مناسب ہے؟ اس صورت میں ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس وقت دونوں میاں بیوی سخت حیران و پریشانی سے دوچار تھے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ وہ دونوں رات بھر بے چین رہے۔ آخر کار ان کو اس وقت تھوڑا سا سکون میسر آیا جب وہ اوپر والی منزل کے اس کونے میں سمٹ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں تھا۔ وہ دونوں وہیں لیٹ گئے۔ اگر چلتے تو بیچ میں چلنے کے بجائے کنارے کنارے چلتے تھے۔ صبح کو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، واللہ ما اغمد لنا جفن فی هذه اللیلۃ لا انا ولا ایوب۔ آج رات میں اور ایوب رات بھر جاگتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، رات بھر ہم اس احساس سے بے چین رہے کہ ہم جس مکان کے اوپر منزل میں ہیں آپ اس کے نیچے تشریف فرما ہے، اور جب ہم چلتے اور حرکت کرتے ہیں تو دھول اور گرد و غبار آپ کے اوپر گر کر آپ کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم آپ کے اور وحی الہی کے درمیان حائل ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ہون علیک یا ابا ایوب انہ ارفق بنا ان نکون فی السفل لکثرت من یغشانا من الناس۔ اے ابو ایوب، اس کی فکر اور پرواہ مت کر، چونکہ لوگ بکثرت میرے پاس ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، اس لیے نیچے ہی رہنا میرے لیے زیادہ مناسب اور آرام دہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچنے کے خوف سے کمبل میں پانی جذب کرنا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے اوپر والی منزل میں ہی رہا، یہاں تک کہ ایک ٹھنڈی رات کو ہمارا پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور اس کا پانی اوپر والی منزل کے فرش پر پھیل گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی اس کے پھیلے ہوئے پانی کو جذب کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت ہمارے پاس استعمال کے لیے صرف ایک ہی کمبل تھا۔ اس خوف سے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانی کا سبب نہ بن جائے، ہم نے اسی کمبل میں پانی کو جذب کر لیا۔ پھر صبح کے وقت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ فَوْقَكَ وَأَنْ تَكُونَ أَسْفَلَ مِنِّي ثُمَّ قَصَصْتُ عَلَيْهِ خَبْرَ الْجَرَّةِ فَاسْتَجَابَ لِي وَصَعِدَ إِلَى الْعُلِيَّةِ وَنَزَلْتُ أَنَا أَيُّوبَ إِلَى السُّفْلِ۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ سے اوپر رہوں اور آپ مجھ سے نیچے رہیں۔ پھر میں نے رات کو پیش آنے والا پانی کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر والی منزل میں منتقل ہو جانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری درخواست منظور فرما لی اور اوپر کی منزل میں منتقل ہو گئے اور میں ایوب کے ساتھ نیچے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تقریباً 7 مہینے تک قیام فرمایا، یہاں تک کہ جب اس زمین میں مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی جس میں اونٹنی بیٹھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو مسجد کے ارد گرد آپ کے اور آپ کی ازواج مطہرات کے لیے بنائے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں رہنے لگے۔ کتنے اچھے اور شریف پڑوسی تھے جو ان دونوں کو میسر آئے تھے۔